بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کو کچھ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، طیب اردگان کی طرف سے یہ بیان کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات تجدید تعلقات کا نیا باب شروع ہوا ہے تو بڑا حیران کن بھی ہے اور بہت پریشان کن بھی ہے۔ یہ تو مجھے علم نہیں اس تجدید کی نوعیت کیا ہوگی، لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات خود ترکی پہ خدا نہ خواستہ مرتب نہ ہوں، کیونکہ طالبان سے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے کہ پاکستان جو ان کو کہے گا وہ مان لیں گے، وہ کسی کے مانتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سیلف کانفیڈنس ہے۔ دیکھیے، اب تازہ ترین صورتحال کے متعلق کچھ عرض کر دوں کہ افغان طالبان نے تاجکستان کے ساتھ معروف دریائے آمو کی بارڈر کراسنگ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ شمالی صوبے قندوز تاجکستان کے سرحد سے متصل ہے، جو وسطی ایشیا سے رسد کی سپلائی کا اہم راستہ ہے۔ پورا سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے یہ ایک۔ قبضہ برقرار رہنے کی صورت میں افغان حکومت کی تاجکستان میں موجود امریکی سہولیات تک رسائی زمینی راستے سے مستقل محروم ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے۔ یاد رہے، اسی سال مارچ میں تاجکستان، افغانستان اور امریکہ کے سہ فریقی ورچوئل مذاکرات میں فوجی تعاون کی راہ ہموار کی گئی تھی۔ ان مذاکرات میں طے پانے والے کسی معاہدے کو اوپن نہیں کیا گیا۔ تاہم اس کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے تاجکستان کے کئی دورے کیے۔ امریکہ کی جانب سے تاجک بارڈر گارڈز کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے مالی امداد مہیا کی گئی تھی۔ تاجکستان کے اسپیشل فورسز کی امریکہ میں تربیت کا بھی آغاز ہوا، اور دوسری طرف روس کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ ناظرین، دوسری جانب طالبان کی جانب سے اپنی ویب سائٹس اور واٹس ایپ گروپوں میں مسلسل ایسی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں جن میں افغان سیکورٹی اہلکار ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ طالبان سربراہ مولوی ہیبت اللہ اخوندزادہ نے اتوار کو جاری اپنے ایک بیان میں جنگجوؤں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈالنے والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں، اچھا برتاؤ کریں۔ ادھر افغان صدر اشرف غنی آپ کو پتہ ہے طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں ناکامی کے بعد اور مسلسل سلنڈر کے واقعات سے گھبرا کر اپنے وزیر دفاع کی چھٹی کرا دی، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی چھٹی کرا دی، اور کئی اور اہم عہدیدار بھی معطل کر دیے۔ وہ خود بیچارہ خوف زدہ ہے، اور جو سیکورٹی کے معاملے میں اس نے امریکہ کو صاف کہہ دیا کہ مجھے اب آپ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے۔ امریکی فوج کی افغان سرزمین سے مکمل انخلاء کی تاریخ سے 2 ماہ قبل ہی کابل انتظامیہ افغانستان پہ کنٹرول کھو رہی ہے۔ طالبان چند دنوں میں 40 سے زائد اضلاع پہ قبضہ کر چکے ہیں، مزید آگے کی جانب روزانہ کی بنیاد پہ پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اکثر اضلاع میں حکومتی سیکورٹی فورسز اور انتظامیہ نے بغیر لڑے ہتھیار ڈالے ہیں، جبکہ 34 اضلاع میں طالبان اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ ہر روز ایک نیا ناظرین 2-3 گھنٹے کے بعد ان کے صوبے ان کے کیا ہیں بیچاروں کے، میرے خیال لاہور کے جتنے، میرے خیال ان کے 15-20 صوبے ہوں گے۔ اب طالبان کی طرف سے یہ ان کی پرانی پالیسی ہے افغانوں کی کہ جب دشمن بھاگ رہا ہو نا، یہ اس کا تعاقب ضرور کرتے ہیں اور اس کو تیز بھگاتے ہیں تاکہ تھک کے وہ گرے اور اس کو ایسی نصیحت لگے کہ دوبارہ وہ اس طرف آنے کی جرت نہ کرے۔ یہی پالیسی انہوں نے روس کے ساتھ اپنائی تھی، یہی پالیسی امریکہ کے ساتھ اپنا رہے ہیں۔ امریکن فورسز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اب تازہ ترین صورتحال کو دیکھ کے امریکہ نے گو سلو کی پالیسی اپنا لی ہے اور اپنی رفتار ایسا کر دی ہے۔ امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوری طور پہ پورے اس پہ کابل پہ قبضہ ہو گیا طالبان کا تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے۔ طالبان اور انڈیا کو قریب لانے کے لیے قطر کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ قطر کے ذریعے دونوں کے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن یہ مومن کی فراست ہے، یہ اس طرح قابو آنے والے نہیں ہیں کہ لالچ دے کے چکر دے کے ان کو پھنسا لیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے، کیا انہوں نے نہیں کرنا، ان کی منزل بھی واضح ہے اور ان کا راستہ بھی روشن ہے۔ پاکستان کے لیے البتہ بڑے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ میں بار بار آپ کو ریئلائز کرا رہا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک طرف تو دہشت گردی میں اضافہ کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے خلاف
کئی طرح کے محاذ بیک وقت کھول دیے گئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان میں اپوزیشن کو بھی عمران خان کے خلاف متحرک کیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کا کیا تدارک کیا جائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر سوائے پچھتاوے کے ہمارے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو لائکس دیں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔